السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتے ہیں اللہ پاک سے کہ سارے طلبہ ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہم آسان ریاضی میں اگلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے عنوان لکھا ہوا ہے قوت نمائی شکل لکھنا، کچھ تجزیہ دی ہوئے، کچھ ٹکڑے دیے ہوئے، کوئی رقم دیا ہوا ہے آگے۔ اب اس کو قوت نمائی شکل میں، قوت نما پاور، قوت نما اس شکل میں لکھتے کیسے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک رقم ہے جیسے 2 ضرب 2 ضرب 2۔ اب ہر رقم کے اوپر قوت نما 1 موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، ہم لکھتے نہیں اس کو۔ 2 ضرب 2 اس کا مطلب 2 کی طاقت 1 ضرب 2 کی طاقت 1 ضرب 2 کی طاقت 1۔ جس وقت کوئی رقم ضرب کر رہا ہو، جب اس کی قوت نمائی شکل میں لکھیں گے تو اس کی قوت نما آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ 2 ہے۔ ادھر بھی 2، یہاں پر بھی 2، یہاں پر بھی 2۔ تو تینوں 2 میں سے ہم 1 2 لے لیں گے اور اس کے اوپر جو قوت نما ہے پہلے سے موجود 1 1، تو اس کو ہم جمع کر لیں گے۔ 1 جمع 1 جمع 1۔ چونکہ 3 ہے تو ہم نے 3 جمع کر لیا، تو اس کے مطابق پھر آ جائے گا 2 کی طاقت 1 جمع 1 جمع 1 3۔ تو 2 کی طاقت 3 جو ہم نے لکھا، اس رقم کو 2 ضرب 2 ضرب 2 کو ہم نے 2 کی طاقت 3 لکھا۔ یہاں پر جو 3 اوپر نظر آیا یہ اس 2 کا قوت نما ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں 2 کی طاقت 3۔ اس آدھوں کی شکل کو ہم نے قوت نمائی شکل میں لکھ لیا۔ تو ایسا آگے بڑھتے ہیں اور سمجھ میں آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ 3 ضرب 3 ضرب 3، ایک ہی رقم 3 بار بار آ رہا ہے، تو تینوں 3 میں سے ہم ایک 3 کو بنیاد بنائیں گے، بیس بنائیں گے، تو اس کی قوت نماؤں کو آپس میں جمع کریں گے۔ تو ہر ایک کے اوپر پہلے سے قوت نما 1 موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں، تو لہٰذا پھر اس کی قوت نماؤں کو جمع کرو۔ 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1۔ چونکہ 4 ہے، 4 اعداد ہے تو اس لیے ہم نے 4 قوت نما لکھا۔ تو جب ہم اس کو جمع کریں گے تو 3 کی طاقت ہو جائے گا 1 جمع 1 2 اور 1 3 اور 1 4، 3 کی طاقت 4۔ یہ جو آدھوں کی شکل میں دیا ہوا تھا اس کا جواب آ جائے گا 3 کی طاقت 4۔ اب ایسے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، تیسرے جز کی طرف۔ اس میں ہمارے ساتھ 13 کو بار بار ضرب دیا گیا، تو چونکہ ایک ہی رقم بار بار آ رہا ہے تو ایک 13 کو بیس بنائیں گے، اس کو بنیاد بنائیں گے، ان میں سے پھر اس کے قوت نماؤں کو جمع کریں گے۔ 1 2 3 4 5 6، تو 6 مرتبہ ایک ایک جمع کر لیں گے۔ 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 اور جمع 1۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 13 کو باہم جو ہے 6 مرتبہ ضرب دیا گیا ہے۔ 1 2 3 4 5 6، تو لہٰذا جب ہم اس کو حل کریں گے تو 13 لکھا، اس کی قوت نماؤں کو جمع کر لو تو یہ ہو جائے گا 6۔ تو 13 کی طاقت 6 اس سوال کا قوت نمائی شکل ہے۔ اب اس قوت نمائی شکل سے ریورس واپس ہم اس کو آدھوں کی شکل میں کیسے لکھیں گے، تو اب اس طرف آتے ہیں۔ آدھوں کی شکل میں لکھنا، کسی سوال کو قوت نمائی شکل میں پہلے سے دیا ہوا ہے، اس کو آدھوں کی شکل میں کیسے لکھیں گے، تو برابر کی علامت لگائیں گے۔ 2 کی طاقت 5 سے کیا مراد ہے، 2 کی طاقت 5 یعنی 2 کو باہم 5 مرتبہ ضرب دینا۔ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 1 2 3 4 5۔ 2 کی طاقت 5 سے مراد اس بنیاد کو بیس جو 2 ہے اس کو باہم 5 مرتبہ ضرب دینا۔ جب ہم اس کو ضرب دیں گے 2 اور 2 4، 4 اور 2 8، 8 2 16، 16 اور 2 32۔ تو 32 اس کا آدھوں کی شکل میں لکھا۔ سوال تھا 2 کی طاقت 5 قوت نمائی شکل میں، ہم نے اس کو آدھوں کی شکل میں لکھا تو جواب اس کا آیا 32۔ ایسے اگلے رقم کی طرف جائیں گے۔ 7 کی طاقت 3، جو بیس ہے وہ بڑا ہوگا، قوت نما کو چھوٹا لکھتے قدر ایک جتنا نہیں ہوگا تاکہ پتہ چلے اس کا قوت نما ہے۔ تو 7 کی طاقت 3 سے مراد یہ ہے کہ اسی بیس 7 کو باہم 3 مرتبہ ضرب دینا۔ 7 ضرب 7 ضرب 7، تو قوت نما 3 ہے تو ہم نے باہم 3 مرتبہ ضرب دیا۔ جب اس کو ضرب دیں گے تو 7 7 49 ہو جائے گا۔ 49 کو پھر 7 سے ضرب دیں گے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے، 7 7 49 اور پھر 7 سے اس کو ضرب دیں گے رفع عمل کے اندر، پھر زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ 7 9 63، 6 بچ گیا، 7 چوک 28، 28 اور 6، 28 29 30 31 32 33 34۔ تو ہمارے ساتھ آ گیا 343۔
तो 7 की ताकत 3, ये 343 आया। इधर कोतनुमाई शक्ल में, इधर आधों की शक्ल में लिखा। ऐसी अगले हमें जाएंगे एक और रकम की तरफ। अगर 13 है तो 13 की ताकत 4 से मुराद क्या है? 13 ज़रब 13 ज़रब 13 ज़रब 13, यानी कोतनुमा से मुराद ये है कि जितना कोतनुमा है वही रकम आपस में इतनी मरतबा ज़रब करेगा। तो इससे मतलब ये होगा कि कोतनुमा जितना भी होगा वही रकम बाहम इतनी मरतबा ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा ये उसका आधों वाली शक्ल होगी। तो जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक सवाल को हल करेंगे, ये हमारे जहनों में फीड हो जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा हमारे लिए आसान जो होगा वो रियाजी होगा। और रियाजी में चूंकि नंबर ठोस है, पूरे मुकम्मल नंबर मिलते हैं, कोई नंबर कटता नहीं है, इस वजह से ज़्यादा नंबर दिलाने वाला हमारा रियाजी है। और रियाजी का ताल्लुक मश्क से है, बार बार किसी सवाल को हल करना। लिहाजा अपने मश्क से अगले सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोतनुमाई शक्ल और आधों की शक्ल आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लड़के अभी तक हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सुर्ख बटन को दबाएं, और साथ ही आइकन जो घंटी के निशान है उस पर भी दबाएं, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको पहले मिले। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद शरीफ नमशवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।